بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی ایسی تھی کہ آپ خود کئی دنوں تک فاقے میں گزارتی تھی، لیکن پھر بھی ذکر الہی میں مصروف رہتی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی۔ لیکن اگر ان کے دروازے پر کوئی بھوکا پیاسا آ جاتا تو اسے خالی ہاتھ نہ بھیجتی تھی۔ ایک دفعہ مسجد نبوی میں آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ وہاں پر تقریباً 350 صحابہ کرام موجود تھے۔ اتنے میں وہاں ایک شخص آیا جو قبیلہ بنو سلیم سے تھا۔ وہ شخص آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرے پورے قبیلے میں صرف میں ہی ہوں جس نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کیا ہے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے شخص بتاؤ تمہیں کیا مدد چاہیے؟ وہ شخص بولا، جیسے آپ کو میری حالت نظر آ رہی ہے ویسے ہی حالات میرے پورے گھر کے ہیں۔ کھانا مل گیا تو کھا لیا، ورنہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس شخص نے آپ سے کہا، حضور میں بہت ہی غریب انسان ہوں، ہو سکے تو میری تھوڑی مدد کروا دیجیے۔ یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یہاں کوئی ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میری سواری باہر کھڑی ہے، وہ سواری میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو کپڑا دے دے؟ یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، اس کو میں کپڑے دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، یہ سواری اور کپڑا تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، ہو سکے تو مجھے کھانا کھلا دیں۔ یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے میرے صحابیوں، یہاں ایسا کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹیاں کھلا دے، اور اس وقت جو اس شخص کو 2 روٹیاں کھلائے گا اس شخص کی جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ یہ نہایت ہی سستا سودا ہے۔ یہ سن کر تمام صحابہ کرام کے سر جھک گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بار فرمایا کہ یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا دے۔ دوسری بار بھی کسی نے جواب نہ دیا۔ جب تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ان لوگوں میں سے حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یہ تمام صحابی آپ کے لیے جان نثار کر سکتے ہیں، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے نام پر 2 روٹی نہ دے سکے؟ کیونکہ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، کسی کے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے اور کسی کے گھر میں 4 دن کا فاقہ ہے۔ ان کے گھروں میں 1 روٹی بھی نہیں ہے جو وہ اس شخص کو کھلا سکے، اس لیے اس شخص کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، میں اسے روٹی کھلا کر ہی لاؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت سلمان فارسی اس دروازے پر پہنچ گئے جہاں سے آج تک کوئی بھی شخص بھوکا نہیں گیا، اور جس دروازے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ آتے ہیں، اور وہ دروازہ کسی اور کا نہیں، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا دروازہ تھا۔ حضرت سلمان فارسی آواز لگاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کہ کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی فرماتی ہیں، بیٹی میں ہوں۔ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے اور بھوکا ہے۔ وہاں کسی بھی صحابی کے گھر 1 روٹی بھی نہیں ہے جو اس شخص کو کھلا سکے، اس لیے بیٹی اس کو 2 روٹی دے دو۔
بس اتنا ہی سننا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ آپ فرمانے لگی، چچا اس شخص سے تھوڑا فاصلے پر ہو کر میری بات سن لے۔ حضرت سلمان فارسی تھوڑا دور ہو کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بات سنتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، چچا آج 3 دن ہو گئے ہیں، میرے دونوں شہزادوں نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا ہے۔ میرے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے جو میں آپ کو دوں، اس لیے آپ کسی بہانے سے اس شخص کو واپس لے جائیں۔ یہ بات سن کر حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ فرمانے لگے، بیٹی میں اس شخص کو بڑی حسرتوں سے آپ کے دروازے پر لایا تھا، اب واپس جا کر اپنے نبی کو کیا جواب دوں گا کہ اس شخص کو روٹی نہ کھلا سکا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ چچا تھوڑا ٹھہر جائیں، میں ابھی آتی ہوں۔ حضرت فاطمہ اندر جاتی ہیں اور اپنے سر کی چادر لے کر حضرت سلمان فارسی کو دے دیتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ چچا سامنے سمون یہودی بیٹھا ہے، اسے جا کر یہ چادر بیچ دیں اور اس سے کچھ اناج لے کر اس شخص کو روٹی کھلا دیں، اور اس یہودی سے کہیں کہ یہ کوئی عام چادر نہیں ہے، یہ میری وہ خاص چادر ہے جسے میرے بابا نے رخصتی کے وقت میرے سر پر رکھا تھا اور فرمایا تھا، آج میں تیرے سر پر یہ چادر رکھ رہا ہوں، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر بھی تیرے سر پر رکھوں گا۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی آپ دیدہ ہو گئے۔ پھر سمون یہودی کے دروازے پر پہنچے اور کہا، آج تک تم نے پیسوں کے بدلے گندم دی ہے، لیکن آج میں ایک برکت والی چادر لایا ہوں جو کہ میرے نبی کی بیٹی کی ہے، یہ چادر تم رکھ لو اور اس کے بدلے کچھ اناج دے دو تاکہ اس آنے والے مہمان کا پیٹ بھر جائے۔ اس یہودی نے پوچھا کہ سلمان مجھے بتاؤ، تم یہ چادر کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ تو حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے کہ ہمارے نبی کی پیاری بیٹی کے گھر ایک مہمان آیا ہے جو کہ بھوکا ہے، لیکن ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، وہ مہمان ان کے گھر سے بھوکا نہ جائے، اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سر کی چادر دی ہے۔ یہ بات سن کر یہودی کے ہاتھ سے ترازو چھوٹ گیا، اس نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے ماتھے سے لگائی اور کہنے لگا، اے سلمان تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ جاتا ہے، اپنے گھر سے ایک کتاب لاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کا نبی بھی سچا ہے اور ان کی بیٹی بھی سچی ہے، کیونکہ ہماری اس کتاب میں تمہارے نبی کی بیٹی کی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ آخری نبی کی بیٹی اتنی سخی ہوگی کہ اگر ان کے دروازے پر کوئی آئے گا، گھر میں کچھ نہیں ہوگا تو وہ اپنے سر کی چادر بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھریں گی۔ پھر اس یہودی نے کہا کہ اے سلمان تمہیں جتنا بھی اناج چاہیے لے جاؤ اور یہ چادر بھی لے جا کر بنت رسول کے سر پر ڈال دو۔ جب حضرت سلمان فارسی اناج اور چادر لے کر واپس جاتے ہیں تو یہودی بھی ان کے پیچھے چلتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی پوچھتے ہیں کہ تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ یہ سن کر یہودی کہتا ہے کہ یہ اناج حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔